السلام علیکم۔ ایک اور پیاری سی حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے بیسیکلی حجۃ الوداع کے بارے میں حدیث ہے۔ تو اس میں لوگوں کے بہت سارے جو مسائل ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری رہنمائی کرنے والی، قیامت تک رہنمائی کرنے والی ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو اس حدیث کو آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جن چیزوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں وہ اسلام میں معمولی ہوتی ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی نیت آپ کی پازیٹیو ہو تو وہ کر دینے میں کوئی حرج، اللہ قبول کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی جو نیت دیکھتا ہے۔ تو اس کو سجدوں کی یا ہماری باتوں کی اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ اس نے مسلمان کو صرف کوشش کے لیے پیدا کیا، کیونکہ ہمیں بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں بھی ساتھ دی گئیں۔ ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں ہر چیز اس سے روکتا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جب ہم اپنی نیت درست کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم اپنے اعمال سے کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی جو ہے نا وہ نیتیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے اچھی نیت کی ہوگی تو اچھا اعمال، سمجھ لیں وہ نیت آپ کی نیکی ہے اس پہ، لیکن جب آپ برا جب تک آپ کر نہیں لیتے وہ آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل رعایت فرمائی ہے ان کی امت کے لیے، اور ہمیں اس پہ انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کا، جنہوں نے ہمیں اتنی رعایت دی کہ ہمارے یہاں جو اگر وہ ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے، نیتوں میں جو ہوتا ہے، اگر وہ کو برا عمل بھی لکھ دیا جاتا ہے تو ہم کتنے گناہ گار ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پہ اللہ کا بہت بڑا رحم ہے اور اس کی نبی کی عطا ہے کہ ہمیں اتنے زیادہ مواقع دیے گئے اللہ نے اپنی طرف پلٹنے کے لیے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ حجۃ الوداع پہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منہا میں ٹھہر گئے، وہ منہا میں ٹھہر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا لوگوں سے۔ تو ایک شخص آیا تو اس نے کہا میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا، یعنی کہ وہ قربانی کرنے سے پہلے بے خبری میں اس سے پہلے سر یعنی کہ گنجا کروا لیا نا، وہ پتہ ہے نا آپ کو سر کرواتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ذبح کر لے، یعنی کچھ حرج نہیں۔ وہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تم ذبح کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر دوسرا آدمی ہے، اس نے کہا میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے خبر نہیں تھی اس چیز کی، نہیں نالج نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے انسان سے مسٹیکس ہوتی ہیں۔ تو اس نے بھی کہا کہ بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لیں، یعنی کہ پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں، یعنی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اب کر لو، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں ہوتا۔ ابن عمرو کہتے ہیں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا، جس کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی، کہتے ہیں اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بندے نے بھی سوال کیا اور کسی نے کہا کہ میں نے پہلے کر لیا، کسی نے کہا میں نے بعد میں یہ کر لیا، وہ نہیں کیا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہی فرمایا کہ اب کر لے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے نیک اعمال اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے، تو وہاں پہ نہیں دیکھتا ہوگا، تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان پلٹ کے جو ہے نا وہ کم کر لے، جو اگر مس ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان بے خبر ہوتا ہے تو مسٹیکس کرتا ہے، جو اتنے دور جاتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کی نیت، کئی لوگوں کی نیتیں بھی نہیں ہوتی، دنیا کے دکھاوے کے لیے وہ حج بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو بندہ اس بندے سے مراد دی گئی ہے جو خالص اللہ واسطے کرتا ہے، اگر وہ بھول جاتا ہے تو کوئی مسئلہ کو نہیں ہوتا۔ اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ریلیکس ہمیں کر دیا، تو اب ہم ایک دوسرے پہ فتوے لگانا شروع کر دیں، مولوی اسپیشل بہت اسٹرک کرتے ہیں بندے کو، نماز پڑھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا زیادہ ریلیکسیشن دے دی ہے تو آپ ایزی رہیں، ایزی کر کے اللہ کی عبادت قبول کرنے والا وہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کی ساری زندگی کی ریاضت بیکار جائے، تو ہو سکتا ہے کسی کی ایک دن کی ریاضت اسے جنت میں لے جائے، یہ اللہ کے ہاتھ ہے، وہ بخشنے پہ آتا ہے تو بخش دیتا ہے، بس اس کے نزدیک کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، بس اس نے بخش دیا تو ہو سکتا ہے کافر کو بھی بخش دے، کسی نے تھوڑا بہت عمل کیا اس کو بھی بخش دے، اس کے ہاتھ میں بھئی ہم تو نہیں کچھ کر سکتے، فیصلہ انہوں نے اللہ نے کرنا ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم کسی کو کافر مسلمان ہونے کا کدھر سے سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دینی ہوتی ہے تو خود ہی دے دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک سے ہمیشہ ہدایت مانگنی چاہیے، اسے سیدھا رستہ مانگنا چاہیے، تو اللہ پاک ہر انسان کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔
تو جو اللہ کی طرف اللہ کو ذکر کرے گا اللہ اس کو یاد رکھے گا. جب اللہ کسی بندے کو یاد رکھتا ہے تو پھر اس کے ہر کام بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے یعنی کہ ہر قسم کے معاملات درست ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذمان میں رکھے اور ہمیں اپنی طرف متوجہ, اپنا ذکر کرنے والا ذاکر اپنا ذاکر بنا دے. آمین ثم آمین. تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں. یہ اسپیشل میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں, اس کو لازمی سے شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.